السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اے آئی اور اینڈ ٹائمز، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا رول پلے کرے گی زمانہ آخر میں اور موجودہ دور میں، یہ کس طرف لیڈ کر کے جا رہی ہے انسانوں کو، اور مستقبل کیسا ہوگا، یہ ہم بات کریں گے۔ روبوٹکس، مشین لرننگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ کس طریقے سے انسان کے ارتقاء میں اور مستقبل کی جنگوں میں اور مقابلے میں، اور جو فائنل بیٹل ہونی ہے، جو آرماگیڈن جسے کہتے ہیں، اس میں کیا رول ہوگا اس کا۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، کئی لوگوں کی فرمائش پر، یہ فرمائشی ویڈیو ہے ایکچولی۔ کئی دوستوں نے کہا کہ آپ اس موضوع پر بات کریں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا جو نالج ہے کچھ کنٹروورشل ہوتا ہے، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اعتراض اس لیے کرنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ ان کا جو نالج ہے وہ اسٹیریو ٹائپ ہوتا ہے نالج لوگوں کا، یعنی کتاب سے اور عام مین اسٹریم میڈیا سے جو انہوں نے حاصل کیا وہ بیان کرتے ہیں، اسی میں مانتے ہیں، اسی میں یقین کرتے ہیں، جبکہ میرا نالج مین اسٹریم میڈیا کا نہیں ہوتا۔ میں کچھ عرصے سے 15-20 سال سے اس موضوع پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ کچھ میں نے وہ کتابیں پڑھی جو بینڈ ہے، مارکیٹ میں ہی بینڈ ہے، یعنی سیکرٹس آف ویرل جو کہ بینڈ ہے۔ میں نے پھر اس کتاب کا نیا ورژن خود لکھا، وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ میں نے 5 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ مجھے سمجھتے ہیں پتہ نہیں، ایسے ہی بول رہا ہوں، میں رائٹر بھی ہوں یار۔ 5 بکس میں لکھ چکا ہوں، اور ان 5 بکس کے لنکس میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا، لیکن یہ فری نہیں ہے، سوری ٹو سے، یہ آپ کو خریدنی پڑیں گے اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو یہ میری بکس جو ہیں ان کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اردو ورژن میں نے اب پریپیئر کیا ہے دوستوں کی فرمائش پر، PDF فارم میں اویلیبل ہے، ابھی ہارڈ کاپی اویلیبل نہیں ہے۔ تو سیکرٹس آف ویرل کتاب جو لکھی گئی، اس کو وہ بینڈ ہے، وہ آپ کو کتاب مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گی۔ میں نے اسے اردو ورژن اسی لیے تشکیل دیا تاکہ آپ لوگ اسے پڑھ سکیں، عام آدمی ان پرسرار رازوں سے واقف ہو سکے جسے چھپایا جاتا ہے انسانیت کے لیے۔ دیکھیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، AI، یہ اس کے بارے میں میری تھیوری یہ ہے کہ یہ 100% سائنس نہیں ہے، اس کے پیچھے بلیک میجک اور وائٹ میجک ہے، اور اس کے بارے میں انگریزوں نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ کاش میں آپ سے شیئر کرتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ کو ویڈیو کبھی کسی مستقبل میں دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے بلیک میجک کو اور اسپریچول پیرانارمل سائنسز کو بروئے کار لا کر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے یہ باقاعدہ اسے سائنس سے امیلگامیٹ کر کے، یعنی ملا کر، اس سے ایک امپیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے انسانیت کو ایک خاص سمت میں لے کر جایا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے جس نے یہ موبائل ایجاد کیا تھا، موبائل کے بارے میں بتاؤں تو میں اب آپ کو نالج وہ دے رہا ہوں جو میں ٹپ آف دا آئس برگ بتا رہا ہوں، بڑی تفصیلات ہیں اس کی، کہ اس کے لیے جو مرر اور اس کا جو امیج بنانا تھا، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ ہم میجیشین سے پتہ کرتے ہیں کیسے بنائے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے بلیک مرر ٹیکنیک یوز کی جائے، اور اسی لیے ہر موبائل کے اوپر بلیک مرر ہے۔ بلیک مرر بلیک میجک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کیونکہ اسے اسپریچول سائنس سے، پیرانارمل ایکٹیویٹیز سے اور ماورائی دنیا سے جوڑنا تھا اس سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، اسی وجہ سے ایون چیٹ GPT اور یہ ساری جتنی ٹیکنالوجی ہے، اس کو یہ پیرانارمل سائنسز سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسانی ذہن کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یعنی AI کو اگر آپ ایک لائن میں سمونا چاہیں تو وہ یہ کہ ہیومن کنٹرول، انسانوں کو کنٹرول کرنا، ان کے ذہن کو، ان کی عادات، خصلتیں اور ان کے رویوں کو، اور مستقبل کے فیصلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنائی گئی ہے۔ انسانوں کو ریپلیس کیا جائے گا۔ اب روبوٹس لائے جا رہے ہیں جو زراعت میں کام کریں گے، اور اسی طریقے سے وہ فیکٹریز میں کام کریں گے۔ ہیومن ورکرز کی جگہ، مزدوروں، کسانوں کی جگہ یہ لے رہے ہیں، سائنٹسٹ، انجینئرز کی جگہ لے رہے ہیں، اور بل گیٹس نے تک کہہ دیا کہ 99% شعبے ایسے ہیں کہ جو 2035 تک ان میں روبوٹس اور AI انسانوں کی کو ریپلیس کر لے گی، یعنی انسان ریپلیس ہونے جا رہے ہیں۔ انسان پھر کیا کرے گا جب دنیا میں انسان کے کرنے کا کوئی کام نہیں ہوگا؟ تو پھر چند لوگ کمپیوٹر آپریٹرز مل کر، AI آپریٹرز مل کر، AI پروگرامرز مل کر دنیا کو لیڈ کریں گے اور کنٹرول کریں گے۔ انسان بیکار ہو کر رہ جائے گا، بیکار ہو کر نہیں رہے گا انسان، اب مشین کی جگہ انسان کو استعمال کیا جائے گا۔ انسان مشین کے ارادوں اور فیصلوں پر عمل پیرا ہوگا، اور مشین کے ارادے وہ ہوں گے جو ماورائی دنیا کے خفیہ فیصلے کرنے والی تنظیمیں ہیں وہ فیصلے کریں گی، وہ مسلط کریں گی، اور آپ اسے ماننے پر مجبور ہوں گے۔ جو چپ لائی جا رہی ہے، جو باڈی میں انسٹال کی جائے گی، اور جس طریقے سے ہیومن کلوننگ کو فروغ دیا جا رہا ہے، سب AI سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اور اس پر بات کرتے ہوئے کئی چیپٹرز، کئی ویڈیوز درکار ہے، لیکن میں اس مختصر ویڈیو میں اگر آپ پوری دیکھیں میں اسے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی مزید سیریز بھی لاؤں گا، اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا لے آؤٹ اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا۔ دوستو، AI کے بارے میں شروع میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ 2015 میں میرا ڈیوڈ آئک نامی ایک کانسپیریسی تھیورسٹ سے رابطہ ہوا جو گلوبلی فیمس تھا، اور پوری دنیا میں اس کی کتابیں اور اس کی جو تقاریر تھی فیمس ہو رہی تھی، حتیٰ کہ اس سے اس حد تک خطرہ پیدا ہوا کہ جب 5G آیا اور اس نے 5G کے خلاف لوگوں کا کہ لوگ نکل پڑے، تو اسے پوری دنیا میں سوشل میڈیا سے
مسرار طور پر بین کر دیا. نہ یوٹیوب پر، نہ فیس بک پر ہے، نہ ٹویٹر پر، اسے ہر جگہ بین کر دیا گیا. اسے عالمی سطح پر اس کو مکمل بائیکاٹ کی طرف لے جایا گیا اور اب اس کی کوئی نہیں سنتا. میرا اس سے ای میلز کے ذریعے رابطہ رہا تو اس نے تب کہا تھا، اس کے لیکچرز موجود تھے جو ڈیلیٹ کر دیے گئے سوشل میڈیا سے، اور اس نے کہا تھا کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایسا نظام دنیا پر مسلط کیا جانے والا ہے کہ جو مستقبل میں انسانوں کو ریپلیس کرے گا اور وہ مستقبل کی جنگوں میں استعمال ہوگا. اور یہ روبوٹکس جو ہے، یہ ٹیکنالوجی ایک سٹیج پر انسانوں کے مقابل لائی جائے گی. اور یہ مختلف فلمیں جیسے جج ڈریڈ فلم ہے اور دیگر فلموں میں، ہالی ووڈ میں بھی اس کی عکاسی کی گئی ہے کہ مستقبل کی جو جنگ ہوگی اس میں انسان جو ہیں وہ روبوٹس کے ماتحت ہو جائیں گے، اور جو آخری جنگ جو آرماگیڈن ہے اس کے اندر روبوٹس اور مشینز اور اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی خفیہ پرسرار ذہانت انسانوں کا مقابلہ کرے گی اور اس کی ایفیشنسی انسانوں سے سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ ہوگی. اس کی مثال یہ ہے کہ بحرین کے جو امیر ہیں ان کے ایک سیکیورٹی گارڈ کا نام روبوٹ ہے. وہ روبوٹ ایسا بنایا گیا ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے جس 700 انسانوں کا بیک وقت مقابلہ کر سکتا ہے. اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مصنوعی ذہانت کے نظام کے ذریعے ایسی ٹریننگ اور اسے ایسا سافٹ ویئر بنایا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ 700 انسانوں کی جگہ کام کر سکتا ہے. اس کی سرویلنس، اس کی سیکیورٹی 700 انسانوں کی جگہ وہ کر سکتا ہے. تو یہ نظام لایا جا رہا ہے. اب آپ اپنی دنیا میں اسے خود دیکھنا شروع ہو چکے ہیں. اے آئی ہر جگہ پروگرامرز کو ریپلیس کر رہی ہے اور مستقبل کی جنگوں میں یہ ایک بہت اہم کردار ادا کرنے والی ہے. کیا امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ٹیکنالوجی یوز ہوگی؟ میرا جواب ہے بالکل. اور جس طریقے سے ڈیپ فیکس لائی جا رہی ہیں، ڈیپ فیک، اگر آپ کو ڈیپ فیک ایک شخصیت کا خاکہ نظر آتا ہے، اگر ڈیپ فیک شخصیت کریٹ کر لی جائے اے آئی کی مدد سے، جس طرح بتایا جاتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کے سامنے کسی کو کہا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں، وہ کہیں گے میرے ماں باپ مر چکے ہیں، کہ اگر میں زندہ کر دوں مجھے خدا مان لو گے؟ وہ کہے گا ہاں مان لوں گا. تو اس کے ماں باپ کو واقعتاً زندہ کر دیا جائے گا. اور اس کے لیے پھر یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی اس لیول تک پہنچ چکی ہوگی، میری اپنی رائے یہ ہے اور ماہرین کی بھی، کہ وہ اس کے ذریعے سے سائنسی ایلوژن کریٹ کریں گے اور اس طرح لگے گا جیتا جاگتا انسان سامنے آ گیا ہے. لیکن یہ سوال یہ ہے کہ ماں باپ کا اس کی ڈیٹا، اس کی شکل، خد و خال، اس کی عادات اور اس کا لہجہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف سرویلنس ایپس کے ذریعے آلریڈی ڈیٹا ہر انسان کا اتنی ڈیٹیل میں کلیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں کہ آپ کو کس حد تک آپ کی مائنڈ کو ریڈ کیا جا رہا ہے، پروگرام کیا جا رہا ہے، آپ کی آنکھ کے ریٹینے کو ریڈ کر کے اے آئی آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے. اور یہ فیس بک کے مارک زکربرگ جو اس کا سی ای او ہے، اسے باقاعدہ سینٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ آپ مانیں کہ آپ یہ بیچ رہے ہیں انفارمیشن. تو اس نے کہا ہاں میں خفیہ تنظیموں کو، سیکرٹ سوسائٹیز کو یہ انفارمیشن فروخت کر رہا ہوں. یہ ایپس جو ہیں ٹویٹر، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، یہ سب کی سب آپ کا ڈیٹا فروخت کر رہے ہیں آپ کی ہیومن مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور آپ کے ساری معلومات، آپ کی گرد و نواز و قارب اور آپ کی نفسیاتی عادات اور رجحانات، ترجیحات کی ڈیٹیلز اکٹھی کر کے وہ دے رہے ہیں. یہ سب استعمال ہوں گی زمانے آخر میں، ایک ساتھ انہیں مربوط کر کے، انہیں ملا کر کولیکٹیو انٹیلیجنس کریٹ کر کے، اور کلاؤڈ پر آپ کے برین کو کریٹ کیا جائے گا. اور اسی ڈیپ فیک کے ذریعے سے آپ کے دماغ سے سارا ڈیٹا جو لیا جا چکا ہوگا، آپ کے فیملی ہسٹری ہوگی، اس کے مطابق وہ شخصیت کلون کر کے یا ڈیپ فیک بنا کر پیش کر دی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں لگے گا کہ آپ اس کی اصل ماں باپ آ گئے ہیں. وہ ایک جاہل شخص ہوگا، دیہاتی ہوگا، مان لے گا. تو ایسی ٹیکنالوجی اس نہج تک لے جایا جائے گا، اور یہ اے آئی کے بغیر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور مصنوعی ذہانت کی ابھی ابتدا میں ہی آپ حیران ہو رہے ہیں. چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک اے آئی آپ کو حیران کر رہا ہے، تو ابھی تو ابتدا ہے. اگر اس کو مزید اسے ترقی دے دی گئی، چیٹ جی پی ٹی 5 آ چکا ہے، چیٹ جی پی ٹی 10 جب آئے گا تو کیا سچویشن ہوگی؟ جو اے آئی کا مزید ورژن آئے گا، انٹرنیٹ آف تھنگز، انٹرنیٹ آف باڈی سے بڑھ کر جب یہ ویب 3 جو ویب 4 میں کنورٹ ہوگی تو کیا ہوگا؟ یقیناً اس حد تک ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہوگی اے آئی کے، جس کے ذریعے سے انسانی دماغ کے ساتھ ساتھ انسانی پوری سوسائٹی کو مکمل کنٹرول میں لیا جا چکا ہوگا. جب اس دور میں جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو پھر وہ کس طریقے سے اس ٹیکنالوجی کا مقابلہ کریں گے؟ اس کے لیے بھی 2 تھیوریز پیش کی جاتی ہیں. زیادہ تر لوگ اسی تھیوری میں یقین رکھتے ہیں کہ جب وہ ظہور ہوگا امام مہدی کا تو وہ تمام کی تمام ٹیکنالوجی کو ایک دم بند کر دیا جائے گا، امام حکم دیں گے، پھر تلوار سے جنگ ہوگی. یہ بھی، اور اس میں لوگ اتنا مانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے گھوڑے اور تلواریں تک تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. ہمارے اپنے علاقے میں بھی کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے تیاری کے لیے رکھا کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو ہم تلوار اور گھوڑا لے کر روانہ ہو جائیں گے، ڈھال موجود ہوگی. وہ سمجھتے ہیں کہ امام آ کر ٹیکنالوجی کو ختم کر دیں گے. حالانکہ میں نے پچھلی متعدد ویڈیوز میں بات واضح کی کہ امام جو ہے اپنے وقت کی حجت جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو ختم نہیں کرتا ہے، وہ اسے انہینس کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اور اس زمانے کے ارتقاء کو خدا کے نائب جو ہیں، خدا کے نمائندے زمین پر روکتے نہیں ہیں، بلکہ اس ارتقاء کو جاری رہنے دیتے ہیں، ارتقائی عمل کو روکتے نہیں. تو یہ ٹیکنالوجی اے آئی جو ہے میرے خیال میں اسے مکمل ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا پازیٹیو یوز لایا جائے گا، اور پازیٹیو یوز کے ذریعے سے ہی اس ٹیکنالوجی کا مقابلہ کیا جائے گا. تو یہ سب
ترقی جاری ہے، لیکن اس ٹائم اس کا زیادہ نیگیٹو استعمال ہونے کا زیادہ خطرہ اس لیے ہے کہ اس سے انسان کی اپنی شناخت، تشخص اور اس کی جو پرسنل جو آئیڈینٹی جو اس کی بطور انسان ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی، اور یہ چیز انسانیت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اور زمانے آخر میں جو جنگیں ہوں گی، روبوٹس جب انسانوں کو ریپلیس کریں گے، سولجرز کو ریپلیس کریں گے، تو آخری جنگ آرماگیڈن میں یہی روبوٹس امام مہدی سے لڑیں گے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے لڑیں گے، تو وہ کس طرح اس کا مقابلہ کریں گے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اور اس سوال کا جواب وقت ہی دے سکتا ہے، کیونکہ جب یہ ٹیکنالوجی اس نہج تک پہنچے گی کہ جو انسان کا متبادل کریٹ کر لے گی، تو پھر اس کا مقابلہ بھی پھر اسی لیول کی ٹیکنالوجی سے ہی ممکن ہوگا، یا شاید ایسا ہو کہ روحانی پاور کو ٹیکنالوجی کے مقابل بروئے کار لایا جائے اور اس طریقے سے اس ٹیکنالوجی کو شکست دی جائے۔ لیکن یہ کہ ان کی تیاری میں جو آخری زمانے کی تیاری ہے، اس میں بھرپور اور کلیدی کردار اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، روبوٹکس کا، مشین لرننگ کا، انٹرنیٹ آف تھنگز اور انٹرنیٹ آف باڈی کا ہوگا، اور ہیومنز کی جگہ انہوں نے سپر ہیومنز اور ٹرانس ہیومنز کریٹ کرنے ہیں، اور یہ بھی ان کا ایک منصوبہ ہے کہ وہ انسانی اعضاء کی جگہ روبوٹک اعضاء اور مشین کے اعضاء کو لگائے جائیں گے۔ دل اور گردے اور جگر جو ہے ان کی پیوند کاری جاری ہے، مصنوعی دل بنا لیا گیا ہے، جگر اور گردے کی پیوند کاری ہو رہی ہے، اسٹیم سیلز کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اے آئی کی مدد سے کیا جائے گا، اے آئی کی مدد سے آپریشنز ہو رہے ہیں۔ تو فیوچر ہیومنز کا اور مستقبل کی جنگوں کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور اس کا مقابلہ جو ہے خدا کی اسپرچول پاور سے ہو کر رہے گا۔